اچھا میں ادھر آپ کو ایک بات بتاؤں. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ چل رہا ہے. بڑے کمال اللہ تبارک و تعالی خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارا سلسلہ بھی چشتی سلسلہ ہے. خواجہ سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک لقب بڑا مشہور ہے اور وہی غریب نواز. بڑا کمال کا لقب ہے غریب نواز، یعنی غریبوں کو نوازنے والے. اچھا یہ لقب کیسے ملا آپ کو؟ لقب کیسے ملا؟ تو اس کے متعلق لکھا گیا ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے دادا پیر، یعنی آپ کے پیر تھے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور خواجہ عثمان ہارونی کی جو پیر تھے وہ تھے خواجہ شریف زندانی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. خواجہ شریف زندانی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آپ خواجہ شریف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خاص مرید خواجہ عثمان ہارونی کو کہا کہ کل رات کو فلاں وقت تہجد کے وقت میں ایک خاص کیفیت میں ہوں گا، میرا اور اللہ کے خاص معاملہ ہوگا، خاص مراقبے میں، معائنے میں، مشاہدے میں، خاص ایک کیفیت ہوگی، خاص ذکر کا وقت ہوگا. بزرگوں کا اپنا اپنا ایک معمول ہوتا ہے. تو اس وقت جو مجھے دیکھے گا نا جنتی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس وقت جو مجھے دیکھے گا، آپ نے فرمایا جو مجھے دیکھا جنتی ہو جائے گا. لیکن یہ بات کسی کو نہیں بتانا. آپ نے فرمایا خواجہ شریف زندانی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواجہ عثمان ہارونی کو کہا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا. کیوں؟ اگر کسی کو بتاؤ گے تو بتانے والے کے لیے الٹ ہو جائے گا، یعنی وہ جہنمی ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ جہنمی ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا حضور میرے مرشد کریم، میرے شیخ، میرے مربی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے بہت خاص میرا ایک مرید ہے، بڑا چہیتا میرا مرید ہے، بڑا میں اس سے پیار کرتا ہوں. ان کا نام کیا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی. فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی کو بتا دوں. تو آپ نے فرمایا چلو میری طرف سے اجازت ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ان کو بتا دو، لیکن یہ بات یاد رکھنا ان کو بھی کہہ دینا کہ وہ آگے کسی کو نہ بتائے. اگر وہ آگے کسی کو بتائیں گے تو دیکھنے والے تو جنتی ہو جائیں گے، لیکن وہ ان کے ساتھ ان کا معاملہ الٹ ہو جائے گا. ان کے ساتھ ان کا معاملہ الٹ ہو جائے گا. اب جب وہ وقت آیا نا تو خواجہ شریف زندانی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گھر کے باہر فجر کے وقت سے پہلے تہجد کا وقت ہو، گھر کے باہر لوگوں کا رش لگا ہوا ہے. ہزاروں لوگ جمع ہیں حضرت کا دیدار کے لیے. ہزاروں لوگ جمع ہو گئے حضرت کے دیدار کے لیے کہ خواجہ شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیدار کریں. تو حضرت خواجہ شریف زندانی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواجہ عثمان ہارونی کی طرف دیکھا، کہا اے عثمان اتنے لوگ کس سے جمع ہو گئے؟ کیا تم نے لوگوں کو بتا دیا؟ حالانکہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ لوگوں کو نہیں بتانا، پھر بھی اتنے لوگ جمع ہو گئے اور اتنے لوگ دیدار کے لیے آ گئے. تو خواجہ عثمان ہارونی نے کہا حضور میں نے تو صرف معین الدین کو بتایا. تو آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے معین تم نے کس کو بتایا؟ یہ اتنے لوگ تم نے جمع کیے تو کیوں تم نے بتایا، حالانکہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ الٹ ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا اے میرے شیخ، اے میرے مربی، بالکل میں نے بتایا اگر میرے ایک کے دوزخ جانے سے ہزاروں لوگ جنت میں چلے جائیں تو میں حضور کا غلام یہ پسند کروں گا کہ میری وجہ سے اگر میں جہنم میں چلے جاؤں، میرے ایک کے دوزخ کے جانے کی وجہ سے حضور کے ہزاروں امت، لاکھوں امت اگر جنت چلے جائیں تو میں نے کہا کہ میں اکیلا چلے جاؤں، میں ساروں کو حضور کے صدقے، اس بزرگ کے صدقے، دیدار کے صدقے جنتی کیوں نہ بھیج دو. تو آپ خواجہ شریف زندانی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب معین الدین چشتی کا یہ عمل سنا تو آپ مسکرانے لگے اور آپ واہ واہ کرنے لگے اور فرمائے یہ اے عثمان ہارونی جو تیرا مرید ہے نا معین الدین، یہ صرف معین الدین نہیں بلکہ غریب نواز ہے، غریبوں کو نوازنے والا، غریبوں کو پالنے والا. تو آپ دیکھیں نا کتنا پیارا ہے آپ کو. یہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے اختیار دیا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو رب بلا حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. جب وہ بلا حساب و کتاب کی جنت میں جا رہے ہوں گے نا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تو ہمیں بلا حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا کر رہا ہے. کیوں؟ تو رب فرمائے گا کیونکہ تم ہم سے محبت کرتے تھے، ہم تم سے محبت کرتے ہیں. تو وہ کہیں گے مولا کچھ لوگ ہیں وقانو یصومون معنا، وقانو جو ہے یقومون معنا، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھی تھے، لیکن آج جہنم کی طرف ہے. تو اللہ فرمائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تو نے جیسے ہمیں جنت عطا کیا تو کیونکہ تو ہم سے پیار کرتا تھا تو نے ہمیں جنت عطا کی. کچھ لوگ ایسے جو
ہم ان سے کرتے ہیں وہ ہم سے کرتے ہیں، تو مولا ان کو بھی جنت عطا فرما۔ اللہ فرمائے کہ جب ہم نے تمہارے صدقے انہیں بھی جنت عطا فرما دیا۔ تو یہ ہے خواجہ غریب نواز کہ آپ نے خواجہ عثمان ہارونی آپ کے شیخ نے جو آپ کو بتایا تو آپ نے پوری دنیا کو جا کے بتا دیا کہ لوگوں اگر جنت جانا چاہتے ہو تو خواجہ شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لو۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ بولے یار یہ کیسی بات ہو گئی، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ من رأى عالما فقد رآنی فقد رأى الحق، جس نے عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ تو جب ایک عالم کو دیکھنے کی یہ فضیلت ہو سکتی ہے تو پھر اللہ کے ولی کو دیکھنے کی کیا فضیلت ہوگی؟ اعتراض کرنے والے تو صرف اعتراض ہی کر سکتے ہیں، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ماننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں اور محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہم سب کو عطا